الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلامی عقائد پر بات ہو رہی ہے۔ میں نے عقیدہ توحید پر گفتگو کی تھی، پھر عقیدہ رسالت پر بات ہوئی تھی۔ اب تیسرا عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ جزا و سزا ہے۔ وہ عقیدہ ہے جس کا تعلق برزخی زندگی سے ہے، محشر سے ہے، قیامت کے واقعات سے ہے، اللہ کے فیصلوں سے ہے، جنت و دوزخ کی آخری منزلوں سے ہے۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جن عقائد پر تمام انبیاء کا اتفاق رہا، رسولوں کا اتفاق رہا، اور اگر اور وسعت کے ساتھ دیکھا جائے تو تمام ملتوں کا اتفاق ہے، کسی نہ کسی اصطلاح کے ساتھ وہ ان عقائد کا ذکر کرتی ہیں۔ تمام آسمانی مذاہب میں اس پر اتفاق ہے، اور وہ مذاہب کے جن کا آسمانی ہونا طے نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، ان کے یہاں بھی کسی نہ کسی حیثیت سے یہ عقائد اور تصورات پائے جاتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے اور نبی سے ہے، اور پھر اس زندگی کے بعد کی زندگی سے ہے۔ چونکہ عام طور پر مذاہب میں انبیاء کرام کی تعلیمات صحیح طور پر محفوظ نہیں رہیں، اس لیے عقیدہ توحید بھی متاثر ہو گیا، عقیدہ رسالت بھی دھندلا ہو گیا، بلکہ اس کا تشخص باقی نہیں رہ سکا، اور عقیدہ آخرت کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ صحیح شکل میں باقی نہیں رہا۔ عام طور پر بگاڑ آ گیا۔ اور عقیدہ آخرت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا واضح تصور یہودیت میں اور عیسائیت میں بھی نہیں رہا۔ وہ لوگ کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں اور جن کا قرآن پاک میں بار بار حوالہ دیا گیا ہے، اور ان کی کتابوں تورات اور انجیل کا اور زبور کا حوالہ دیا گیا ہے، اور حوالہ بھی اس طرح دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن پاک میں وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو تورات میں تھے، جو انجیل میں تھے، جو زبور میں تھے۔ قرآن پاک کو ایک ایسی کتاب بنایا گیا ہے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتابوں کی جامع ہے، اور اس کو مہیمن کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ غالب بھی ہے، نگراں بھی ہے، اور قرآن پاک کو مصدق بھی کہا گیا ہے کہ جو ماضی میں کتابیں اللہ کی طرف سے آتی رہیں، قرآن ان کا مصدق ہے۔ اور مصدق کا مطلب یہ ہے کہ جو صداقتیں ان میں بیان کی گئی تھی، قرآن ان صداقتوں کو واضح کرتا ہے، ان کی نشاندہی کرتا ہے، ان کو متعین کرتا ہے۔ مصدق کے وہ معنی نہیں جو اردو میں عام طور پر لے لیے جاتے ہیں کہ قرآن ان کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، یعنی جو غلط ہے اس کو بھی صحیح کہہ دیتا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن پاک ان کے ان حقائق کی تصحیح کرتا ہے، تصویب کرتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور وہ اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں، اور یا وہ محفوظ تھے اور بعد میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی۔ تو عقیدہ آخرت کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن پاک میں اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں توحید اور رسالت اور آخرت کا اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ کوئی سورہ بھی ان مضامین سے گویا کہ خالی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں کوئی ایک پہلو غالب ہے، خاص طور پر توحید کا پہلو ہر جگہ غالب ہے، لیکن آخرت کا بھی تذکرہ اس طرح فرمایا گیا ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قیامت دیکھنا ہو، آخرت کا اور قیامت کا اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کا نظارہ کرنا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ التکویر پڑھے، سورۃ الانشقاق پڑھے، سورۃ الانفطار پڑھے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ جو صورتیں، اور اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں
آخرت کے مناظر کی تصویر کشی کر دی گئی، اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ مستقبل حال بن گیا ہے، جو چیز بعد میں پیش آنے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح پیش فرماتا ہے کہ ہم اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا حکم، جلد بازی مت کرو۔ اسی طرح جو مرحلہ آنے والا ہے اس کے مختلف نام ہیں، کہیں اس کو الساعہ کہا گیا ہے، کہیں القیامہ کہا گیا ہے، کہیں الصاخہ کہا گیا ہے، کہیں الطامہ کہا گیا ہے۔ مختلف ناموں سے جو وصفی نام ہیں اس کو یاد کیا گیا ہے، اور جب یاد کیا گیا ہے تو پہلے مرحلے کو جب دنیا درہم برہم ہو جائے گی، کائنات بکھر جائے گی، ستارے سب چھتر دیے جائیں گے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، ایک دھماکہ خیز صورتحال ہوگی جو نفخہ اولا کے وقت ہوگی۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ نفخہ ثانیہ کے بعد جب تمام انسانوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، زندگی واپس آ جائے گی، محشر کا عالم برپا ہو جائے گا، اور جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، اور بہت سے حالات جو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بھی آئے ہیں، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیان فرمایا ہے۔ چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح عقیدہ توحید سے واقفیت رکھتا ہو، عقیدہ رسالت کو سمجھتا ہو، اور عقیدہ آخرت کو صحیح طور پر سمجھتا ہو۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے خاص طور پر، جس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں رہتی ہیں کہ بہت سے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ دین آخرت کے لیے ہے، دینی علم آخرت کے لیے ہے، اور شریعت آخرت کے لیے ہے، ہمارا یہ علم اور ہمارا یہ دین دنیا کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ بعض وقت وہ حضرات جو ممبر سے خطبہ دیتے ہیں اور جماعتوں میں بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آخرت جو ہے بس اس کے لیے یہ ہمارا نظام دینی ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور قرآن پاک ہے اور حدیث نبوی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے اس دنیا کے لیے، قرآن اس دنیا کے لیے، حدیث اس دنیا کے لیے، شریعت اس دنیا کے لیے، دین اس دنیا کے لیے، یعنی اسی دنیا میں انہیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، برتنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ آخرت نتیجے کے لیے ہے، آخرت رزلٹ کے لیے ہے۔ آخرت میں جو کچھ دنیا میں کیا جائے گا اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، نتائج ظاہر ہوں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کرنی کا جو دور ہے وہ دنیاوی دور ہے، بھرنی کا دور آخرت کا دور ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آدمی جب یہ کہہ دیتا ہے کہ دینی علوم آخرت کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آخرت میں کیا ان علوم کا خطاب ہوگا؟ کیا انسان وہاں مکلف ہوگا؟ کیا وہاں پر اسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے اور دیگر اعمال کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، جانچ کی جگہ ہے، ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں انسان مکلف ہے، وہاں مکلف نہیں ہوگا، وہاں تو پھر وہ جزا و سزا سے گزرے گا۔ یہاں اسے جب مکلف قرار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا، شریعت کا مکلف ہے، یعنی قرآن و سنت کا مکلف ہے۔ وہ نظام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو یہاں برتنا ہے۔ جو بھی اس کو صحیح طور پر برت لے گا وہ اس کے بہترین نتائج وہاں پر دیکھے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ جزاء حسنۃ حسنہ ہے، جزاء سیئۃ سیئہ ہے۔ جو نیکی ہے اس کی جزا اچھی شکل میں نظر آئے گی، جو برائی ہے اس کی جزا بری ہوگی، اس کا نتیجہ برا ہوگا، یہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ دینی علوم جو ہیں وہ اس دنیا کے لیے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ کے احکام ہیں، شریعت ہے، قانون ہے، وہ اس دنیا کے لیے ہے۔ لہذا اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر فرد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو سمجھے۔ یہ جو عام طور پر ذہنوں میں ہے کہ کچھ علماء تیار ہو جائیں مدارس میں، کچھ لوگ آج کل کی جو تحقیق ہے کہ صرف مشکل سے 3-4%، 5% ایسے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں
اور جو لوگ دوسری تعلیم گاہوں میں پڑھتے ہیں وہ اسلامی عقائد سے ناواقف رہتے ہیں، شریعت سے ناواقف رہتے ہیں، قرآن سے ناواقف رہتے ہیں، حدیث سے ناواقف رہتے ہیں. وہ تو کسی کو اچھی صحبت مل جائے یا کوئی اہتمام سے تقریریں سنتا رہے، دینی تقریریں سنے، جمعے کے خطابات سنے، تو ہو سکتا ہے اس کی ثقافت اسلامی کسی حد تک تیار ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دینی تعلیم ہر فرد مسلم پر، پھر ہر فرد بشر پر فرض کی گئی ہے، کوئی مستثنی نہیں ہے. لہذا تاجر ہو یا کاشتکار ہو یا صنعت کار ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، کوئی آفیسر ہو یا کلرک ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، فرض ہے اس کے لیے کہ اتنی دینی تعلیم وہ حاصل کرے جس سے اس کو بنیادی عقائد بھی معلوم ہو جائے اور اللہ کے قوانین کا پتہ چل جائے، بالخصوص وہ قوانین جن قوانین کا ہر فرد سے تعلق ہے. ہر فرد کو طہارت کے احکام معلوم کرنے ہیں، عقائد کے بعد ہر فرد کو نماز کے احکام اور تفصیلات معلوم کرنی ہے اور روزے کی تفصیلات معلوم کرنی ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ کے احکام معلوم کرنے ہیں. جس پر حج لازم ہوتا ہے اس کو حج سے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے. جس کو شادی کرنا ہے اس کو اسلام میں ازدواجی زندگی کے نظام سے واقف ہونا فرض ہے، اس سے پہلے شادی حرام ہے اس کے لیے. اور اسی طرح جس شخص کو کاشتکاری کرنی ہے، خرید فروخت میں لگنا ہے، وکالت کرنی ہے، جج بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کسی بھی شعبہ حیات سے اس کو تعلق قائم کرنا ہے، تو اس سے متعلق جو احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں عطا فرمائے ان کا جاننا اس پر لازم ہے. اگر وہ ان کو نہیں جانتا ہے تو پھر وہ جاہل کہلائے گا. یعنی شرعی اعتبار سے ایک ڈاکٹر جاہل ہوگا، انجینئر جاہل ہوگا، وکیل جاہل ہوگا، جج جاہل ہوگا، تاجر جاہل ہوگا، شرعی اعتبار سے جاہل ہوگا. باقی اس کے پاس سندیں ہوں گی کالج کی، یونیورسٹی کی، تو وہاں ایک شعبے میں یعنی دنیا کے علم کا تو وہ جاننے والا ہوگا لیکن دین کے علم سے ناواقف ہوگا. اور دین کے علم سے جو ناواقف ہوگا اس نے اپنی آخرت کھوٹی کر دی، اس لیے کہ دنیا کے علم کا سکہ وہاں نہیں چلے گا جب تک کہ وہ علم خود اسلامائزیشن سے نہ گزر جائے. ڈاکٹر مسلم ہو، انجینئر مسلم ہو، وکیل مسلم ہو. مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ موروثی مسلمان ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وکالت اس کے پاس اسلامی نقطۂ نظر سے ہو، اسلامی نقطۂ نظر کا نمائندہ جج ہو، نمائندہ تاجر ہو، نمائندہ صنعت کار ہو، نمائندہ معاملات کرنے والا ہو. یعنی وہ شریعت سے واقف ہوگا تبھی نمائندہ ہوگا. تو اس دنیا میں تمام مسلمان پہلے جنہوں نے دین قبول کر لیا، معاہدہ کر لیا، اللہ میاں سے بیعت کر لی، نبی سے بیعت کر لی، تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کریں، یعنی دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. پھر پوری انسانیت اس دین کے مخاطب ہے، کوئی فرد بھی مستثنی نہیں، کسی مذہب کا، کسی قبیلے کا، کسی ملک کا انسان مستثنی نہیں ہے. لہذا سب تک یہ دین پہنچنا ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو پکار کے کہا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو، ہر شخص جو میری سن رہا ہے، میرے سامنے ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. تو یہ سلسلہ ہے جس کو لازم قرار دیا گیا ہے، کوئی اس سے مستثنی ہو ہی نہیں سکتا. ہر آدمی کا کام ہے جانتا رہے اور دوسروں کو بتاتا رہے، سیکھے اور سکھائے اور دین سمجھے اور سمجھائے. یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور تمام مسلمانوں کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں جیسا ہم کریں گے ویسے ہمارے سامنے نتائج شروع ہوں گے. اور نتائج شروع ہوتے ہیں آخرت کے پہلے مرحلے سے جو قبر کا مرحلہ کہلاتا ہے. اور قبر کا جو مرحلہ ہے یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، ورنہ اصلاً وہ برزخ کا مرحلہ ہے، کیونکہ ہر شخص قبر میں نہیں جاتا. آج کل تو بڑی تعداد قبر میں دفن ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ جو نیوکلیائی پاور کے دھماکے ہیں یا اور بموں سے جب انسانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایسے چتھڑے اڑتے ہیں کہ ان کے وجود کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ان کے جسم کے ذرے اڑا دیے جاتے ہیں. جب بڑی بڑی عمارتیں اس طرح ٹوٹتی ہیں جیسے آبخورا توڑ دیا جائے، تو اب ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں پر جو انسان ہوتے ہیں ان انسانوں کے جسم کا عطا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دفن کے مرحلے سے گزرتے ہی نہیں.
تو جو لوگ دفن کے مرحلے سے نہیں گزرتے اور اسی طرح جن کا انتقال مثلا سمندر میں دریا میں ہو جاتا ہے، کشتیوں پہ ہوتے ہیں، پانی جہاز میں ہوتے ہیں اور دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، ان کی بھی قبر تو بنتی نہیں، وہ جانور کی غذا بن جاتے ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ عالم عربی میں جو لوگ دور جاہلیت میں تھے، پھر اسلام آیا، اس نے بھی اس کو باقی رکھا، وہ دفن ہوتے تھے، دفن کیے جاتے تھے۔ ہندوستان میں جو یہاں پر ہندو میتھولوجی ہے، یہاں کا جو مذہب ہے، اس میں انسان کو جلایا جاتا ہے۔ بعض مذاہب ہیں جو انسان کو پرندوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کی غذا بنتے ہیں، یہ ان کا تصور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب قبر میں تو نہیں جا رہے، اور جب سب قبر میں نہیں جا رہے تو قبر کی جو تفصیلات ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ سب پر منطبق ہی نہیں، اور جب سب پر منطبق نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دفن نہیں ہوا اس پر کوئی نہ جزا نہ سزا، کیونکہ وہ ان تفصیلات میں آ ہی نہیں رہا۔ تو یہ غلط سوچ ہے۔ اصلاً قرآن پاک میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہا ہے۔ برزخ، اور برزخ کہتے ہیں ایک درمیانی مرحلے کو، ایک مرحلہ دنیا کا ہے، ایک مرحلہ محشر کے بعد سے شروع ہوگا، ایک مرحلہ بیچ کا ہے جس کو برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو برزخ قبر کو نہیں کہتے، اور اسی طرح برزخ جلا دینے کو نہیں کہتے ہیں۔ کوئی بھی شکل ہو، اس زندگی کے بعد کی جو شکل ہو، وہ برزخ ہے۔ تو اب وہ جو برزخ ہے وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے وجود سے ہوتا ہے، اور انسان کا اصل وجود اس کی روح کا وجود ہے۔ جسم تو باقی نہیں رہتا، جیسے میں نے بتایا کہ آج کل تو جسم کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں، تو جب جسم ہے ہی نہیں ہے اور تدفین تو ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ ساری تفصیلات کے قبر میں اس کو بٹھایا جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، وہ تو عملاً وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے جزا و سزا کا، اصلاً روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسم اگر موجود ہے تو جسم بھی متاثر ہوتا ہے، ورنہ جسم میں جو تاثر ہے وہ صرف روح کی وجہ سے ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو جسم کو قینچی سے کاٹ دیجئے، جسم کو کھرچ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان نہ چیختا ہے نہ چلاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ احساس اسی وقت ہوتا ہے جب روح ہوتی ہے بدن میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصلاً جزا و سزا کا جو معاملہ ہے وہ روح کے ساتھ ہے، اور یہی وہ روح ہے جس کو ایک جسم دیا جائے گا عالم محشر سے پہلے۔ جب عالم محشر برپا ہوگا تو اس وقت پھر اس کو ایک جسم دیا جائے گا۔ اور حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری ٹکڑے پر ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کیمیکل سے، کسی آگ سے، کسی بھی چیز سے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ بہرحال باقی رہتا ہے۔ وہ سمندر میں ہو، وہ کسی جانور کے پیٹ میں رہ کر ختم ہو گیا ہو، اور قبر میں ہو، تو یہ جو ہے اس کا سیل، جسم کا سیل، جیسے جینیاتی نظام میں سیلز اصل ہوتے ہیں، ویسے ہی انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں لگا ہوا یہ سیل، وہ سیل ہے جو نئی زندگی کا سبب بنے گا، اور وہ پھر اسی طرح سے اگے گا جیسے ایک دانہ اگتا ہے اور اس سے پودا تیار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک پودے سے ہی تشبیہ دی گئی، بس اسی طرح وہ جو سیل ہے اس سیل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پھر پورا انسان وجود میں آ جائے گا۔ جیسے دانے سے پورا پودا وجود میں آتا ہے، گٹھلی سے پورا درخت وجود میں آتا ہے جو ختم ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ آخرت شروع ہو جاتی ہے قبر سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر جاتے تھے تو بہت روتے تھے، یعنی سب سے زیادہ ان پر گریہ طاری ہوتا تھا قبر پر۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قبر پر پہنچتے ہیں تو اتنا کیوں آپ پر گریہ طاری ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، اس منزل میں اگر بیڑا پار ہو گیا تو پھر آگے سارے نجات کے مرحلے آئیں گے، اور اس منزل میں اگر نہ ہوا تو پھر آگے اور زیادہ مصیبتیں آتی جائیں گی۔ تو آخرت کا جو پورا منظر نامہ ہے قبر پر پہنچ کر وہ یاد آ جاتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پہ یہ بات فرمائی تھی کہ اے لوگو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے تو تم چیخیں مار کے جنگلوں میں نکل جاؤ، تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے۔ یعنی
اللہ نے حضور کو بتایا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور کا حوصلہ، آپ کی ہمت اور آپ کی قوت کتنی زبردست تھی کہ آپ ان سب چیزوں سے واقفیت رکھتے تھے، مشاہدہ بھی کر لیتے تھے، پھر آپ کا صبر ایسا تھا کہ پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور اسی طاقت کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ نے آپ کو قبر کے مناظر بھی دکھائے، عالم بالا کے مناظر بھی دکھائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و دوزخ کے نظارے کروائے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں صلاۃ الکسوف پڑھتے ہوئے آپ نے جو مناظر دیکھے وہ جنت و دوزخ کے مناظر تھے، بالکل ایسے سمجھیے بغیر تشبیہ کے جیسے کوئی بڑا اسکرین لگا ہوا ہو ٹی وی کا، اور اس اسکرین پر سارے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی مسجد نبوی کے قبلہ رخ پر جو دیوار تھی وہ تو مٹی کی تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسکرین بنا دیا کہ جنت و دوزخ کے سارے نظارے وہاں ہو رہے تھے، جیسے حقیقت میں جنت و دوزخ کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ اور حضور پر ایک عجیب کیفیت تھی کہ آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، اور بعد میں پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے یہ مناظر پیش کیے گئے۔ تو آخرت کا جو تصور ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھے، خاص طور پر جہاں جہاں آخرت کا تذکرہ ہے، جزا کا ہے، سزا کا ہے، اہل ایمان کا ہے، اہل کفر اور اہل شرک کا ہے، اہل نفاق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو الگ الگ حالات ذکر کیے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں، ان کو پہلے قرآن میں پڑھنا چاہیے، پھر احادیث سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی ہے۔ آج تو یہ بات سب کو معلوم ہی ہو گئی کہ ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ فضا میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور یہ فضا کا جو ریکارڈ شدہ حصہ ہے، یعنی ہماری آوازیں ریکارڈ ہیں اور ہمارے فوٹو ریکارڈ ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں فضا میں تیر رہے ہیں۔ اب صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ٹاور لگایا جاتا ہے جس میں خاص قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں، معدنیات ہوتی ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت دریافت کی گئی ہے کہ وہ فوٹوؤں کو جذب کر لیتے ہیں اور آواز کو جذب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ریلے ہوتا ہے اور وہاں سے پھر وہ ٹاورز آگے منتقل کرتے ہیں۔ یہ جو نظام ہے پہلے صرف تاروں کے ذریعے سے ٹیلی فون کا یہ نظام قائم کیا گیا تھا، پھر دھیرے دھیرے لاسلکی نظام وجود میں آیا، اور جس سے معلوم ہوا کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں جس حال میں ہے اس کے فوٹو مسلسل لیے جا رہے ہیں، فضا میں فوٹو ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب قیامت میں وہ منظر سامنے آئے گا تو انسان دیکھے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی بات، چھوٹی بات ایسی نہیں رہے گی جو ریکارڈڈ نہ ہو۔ تو گویا قیامت کا جو عقیدہ تھا پہلے صرف نظریہ تھا، اب مشاہدہ ہو گیا، اب ہر انسان کا جو عمل ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور انسان کا ہر فوٹو ہر وقت کا وہ کمرے کے اندر چھپا ہوا ہو، فضا اس کے ساتھ کیمرے کا معاملہ کر رہی ہے، فضا اس کے فوٹو لے رہی ہے، اور فضا اس کی آوازوں کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو لوگ تو یوں سمجھتے تھے صرف کہ فرشتے کرامن کاتبین اعمال جو ہے نوٹ کر رہے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ جیسے ان کے ہاتھ میں قلم اور رجسٹر ہو۔ یہ باتیں اس لیے تھیں کہ پرانے زمانے میں اور کوئی تصور نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے جتنا زیادہ سائنس کے حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں اور چیزیں کھلتی جا رہی، اتنا ہی زیادہ دین آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دین کے عقائد مشاہدے میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات اللہ نے فرمائی تھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فضاؤں میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اندر ذات میں دکھائیں گے، ایسی ایسی جینیاتی تحقیقات سامنے آئیں گی، اور انسان کو اپنے ایک ایک سیل کے بارے میں یہ معلومات ہوں گی کہ 30 لاکھ معلومات ایک ایک جین کے اندر موجود ہیں۔ انہی سے وہ سلسلہ جو ڈی این اے کا چلایا گیا ہے جس سے انسان کا تشخص دریافت کر لیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں سائنس کے ذریعے ثابت ہو رہی ہیں، دین کو پختہ کر رہی ہیں۔ یہ دین کے خلاف نہیں، دین مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، دین مشاہدے میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے فضاؤں میں بھی، خود انسان کی ذات کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات بالکل کھل جائے گی، صبح کہ سپیدے کی طرح روشن ہو جائے گی
یہ اللہ برحق ہے، یہ وقت آئے گا۔ اور یہ وقت جو آئے گا تو اس سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا اور حضرت مہدی کے جب ظہور ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ اسی طرح ہو جائے گا کہ لوگ اسی سائنسی ترقی کے عروج کے ہوتے ہوتے ایسے مشاہدات کریں گے کہ یقینی کیفیت ان کو سائنٹیفکلی حاصل ہونے لگے گی، اور وہ پھر حضرت عیسیٰ کے ظہور کا معجزہ دیکھیں گے، حضرت مہدی کے ظہور کا معجزہ دیکھیں گے، ان کی طاقت بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اسلام کی ایمان کی ایسی تمہید ہو چکی ہوگی کہ یتبین لہم، کھل جائے گی بات، یا اللہ برحق ہے۔ اور چونکہ یہ بات کھل جائے گی اس لیے 100% مسلمان ہو جائیں گے پوری دنیا میں، جاپان اور نیوزی لینڈ سے امریکہ تک ہر جگہ صرف مسلمان ہوں گے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کا احساس اس وقت یورپین اسکالرس کو ہو رہا ہے، تھنکرس کو ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے جو مذہبی ذمہ دار ہیں ان کو ہو رہا ہے۔ تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بس 20 سال کے اندر، بہت آگے بڑھ کے کوئی کہتا ہے کہ 50 سال کے اندر پورے یورپ امریکہ میں صرف مسلمان ہوں، ان کی اکثریت ہو جائے گی۔ یہ ان کو احساس ہو رہا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نظام ختم ہو رہا ہے اور اسلامی نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے، غالب آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حالات سے وہ مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، اور یہ سمجھیں کہ جتنا زیادہ زمین پیاسی ہوتی ہے بارش کا انتظام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح گمراہی جتنی شدت کے ساتھ بڑھتی ہے ہدایت کا نور اسی شدت کے ساتھ روشن ہوتا ہے۔ تو جو حالات آج پیش آ رہے ہیں یہ امید افزا ہیں، ان حالات کے اندر سے ہی اسلام کا سورج طلوع ہوگا، انہی حالات کے اندر سے امیدوں کی کرنیں نظر آئیں گی۔ اس لیے لوگوں کو صحیح فہم دین کا ہونا چاہیے، اور جو لوگوں نے راستے اختیار کیے ہیں کہ اپنے جذبات کی بھڑاس نکالتے ہیں، غصے کا اظہار، تشنج کا اظہار، ٹینشن کا اظہار، احتجاج، ریلی اور رد و کت کی باتیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے مایوسیاں ہاتھ آتی ہیں، ناکامیاں ہاتھ آتی ہیں، کیونکہ یہ راستہ انبیاء کا نہیں ہے، یہ راستہ مصلحین کا نہیں ہے۔ ان کا راستہ دوسرا، پورے اعتماد کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ وہ اللہ کی بات کہتے ہیں، رسول کی بات کہتے ہیں، آخرت کی بات کہتے ہیں، اور آخرت سے اس طرح واقف کراتے ہیں کہ قرآن پاک کے مناظر ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، اور حدیثوں کی تشریح ایسی اس طرح کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بات 1450 سال پہلے نہیں کہی جا رہی ہے، ابھی تازہ بتازہ سائنٹیفک تحقیق ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کالج کے ہوں یا یونیورسٹی کے ہوں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ سائنس ہے، یعنی صحیح معنی میں سائنس کا استعمال کیا جائے، اور سائنس کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کے ظہور کو، خدا تعالیٰ کی خلاقی کے مختلف کرشموں کے وجود میں آنے اور سامنے آنے کو، یہ حقیقت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ بہت تفصیلات عقائد کی وہ جو ہمارے یہاں کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں ان کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، سب واقف ہیں ان سے اور کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا چاہیے ہے کہ اکثر جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ہم جن کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔